الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے آقائے دو عالم نور مجسم نبی دو عالم فخر بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ عزیزان محترم، یہ ماہ مقدس ربیع الاول شریف ہے، جس کی 12 تاریخ کو مکی و مدنی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریف ہوئی۔ تاریخ ولادت اگرچہ مختلف ہے، لیکن جمہور کے نزدیک 12 ربیع الاول ہی تاریخ ولادت ہے، اور پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت کے یہاں یہی معمول ہے۔ خاص مکۃ المکرمہ میں جس جگہ پر آقائے دو عالم کی پیدائش ہوئی، اس جگہ پر میلاد شریف کی محفل 12 ربیع الاول کو ہمیشہ منعقد ہوتی رہی ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب تک مکہ شریف میں اہل سنت والجماعت کی حکومت تھی۔
اب چونکہ وہاں پر وہابیوں کی حکومت ہے، اس لیے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد شریف یعنی پیدائش کی جگہ کو اب ویران چھوڑ دیا گیا ہے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ اس آیت میں جو اللہ نے نور کی بات کیا ہے، مفسرین کرام اس نور سے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیتے ہیں۔ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے مختلف مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول تشریف لائے۔ قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ گئی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنایا۔ الغرض قرآن پاک میں آقائے دو عالم کے تعلق سے آیات میں یہی کہا گیا کہ وہ تشریف لائے، ان کو بھیجا گیا۔ آقائے دو عالم تشریف لائے، تشریف لانے کا مطلب کیا ہوا کہ تشریف لانے سے پہلے وہ کہیں نہ کہیں موجود تھے۔ آیا کون؟ جو کہیں تھا۔ اگر کہیں پر اس کا وجود نہ ہو تو ان کے لیے آنا نہیں بولتے ہیں، ان کے لیے پیدا ہونا بولتے ہیں، ان کے لیے جنم لینا بولتے ہیں، نمودار ہونا بولتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وہ آیا، وہ بھیجے گئے، وہ تشریف لائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہیں نہ کہیں پہلے موجود تھے۔ اب کہاں موجود تھے، کس طرح موجود تھے، کس رنگ و روپ میں موجود تھے، اب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو میں تب بھی نبی تھا جب آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پتلا تیار ہو رہا تھا، یعنی آدم بھی نہیں تھے تو میں تھا۔ اس سے پہلے آقائے دو عالم کہاں تھے، کس طرح تھے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے۔ حضرت جابر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو آقائے دو عالم ارشاد فرماتے ہیں، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ۔ اے جابر،
بے شک اللہ تعالی نے پیدا فرمایا تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتُ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ ولا شمس ولا قمر وَلَا جِنٌّ وَلَا إِنسٌ۔ اے جابر، اس وقت نہ تو لوح نہ قلم تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تارے تھے، نہ اس وقت کوئی انسان تھا، نہ کوئی جن تھا، نہ کوئی فرشتہ تھا۔ الغرض اے جابر، اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اس وقت پیدا فرمایا جب اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات میں عرض کرتا جاؤں۔ یہ حدیث پاک بعد میں مصنفین نے اپنی اپنی کتابوں میں جو لکھا، ان تمام کتاب کا ماخذ حدیث کی ایک کتاب ہے مصنفہ عبد الرزاق۔ شیخ محدث عبد الرزاق جو امام احمد ابن حنبل کے شیوخ میں سے ہیں، جو ایک بہت بڑے محدث ہیں، اور صحائح ستہ میں تمام محدثین نے ان سے احادیث نقل کی ہے، ان کی کتاب ہے مصنفہ عبد الرزاق۔ اسی مصنفہ عبد الرزاق میں یہ حدیث موجود ہے، لیکن اس وقت کی کتابوں میں موجود ہے جب تک وہابیوں نے کتابیں چھاپنا شروع نہیں کیا تھا۔ جب سے وہابیوں نے پریس بنایا، اپنے پریس میں کتابیں چھاپنا شروع کیا، تو انہوں نے مصنفہ عبد الرزاق سے اس حدیث کو نکال دیا۔ اب اگر کوئی دیوبندی مطبع سے چھپی ہوئی حدیث کی کتاب مصنفہ عبد الرزاق میں یہ حدیث ڈھونڈے تو انہیں یہ حدیث نہیں ملے گی۔ اس بارے میں مفتی شریف الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے ایک مضمون لکھ کر ایک ماہ نامے میں چھاپا، اور وہابیوں کی اس خیانت کو، اس دھوکے بازی کو اجاگر فرمایا۔ ایک عرب شیخ محمود ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ وہابیوں کے مطبع میں چھپنے سے پہلے درجنوں علماء نے اس حدیث کو مصنفہ عبد الرزاق کے حوالے سے بیان کیا، لیکن ہندوستان کے مطبعے میں چھپنے کے بعد یہ حدیث اب کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن پوری دنیا میں وہابی برادری اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ اس حدیث کو موضوع قرار دیا جائے، من گڑھت قرار دیا جائے، اس حدیث کو بے بنیاد قرار دیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں مانتے، کہ وہابیوں کے پریس میں چھپنے سے پہلے
جو کتاب مصنفہ عبدالرزاق ہے اس کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، اور بعد کی کتابوں میں یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ اور پوری دنیا میں آج جو وہابی فرقہ ہے وہ اس حدیث کو من گڑھت اور موضوع قرار دینے پر اتالا ہے، اس لیے کہ وہ آقائے دو عالم کو نور نہیں مانتے ہیں۔ اس کا ایک اور ثبوت میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ لغت کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے مصباح اللغات، یہ مولانا عبدالحفیظ بلیاوی کی کتاب ہے۔ یہ وہابیوں نے دین کی خدمت کے نام پر کتابیں چھاپی، کتابیں لکھی، کتابیں بانٹا، اور من چاہے طریقے سے آقائے دو عالم کی شان جیسے وہ گھٹانا چاہتے تھے انہوں نے گھٹایا۔ کچھ سالوں سے اشرفیہ والوں نے اپنا ایک پریس قائم کیا ہے، اور المجمع الاسلامی کے نام سے اب کچھ کتابیں چھاپنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کتابوں میں وہابیوں نے گڑبڑی کی تھی ان گڑبڑیوں کو درست کر کے اب صحیح طریقے سے کتابیں چھپنا شروع ہوئی ہیں۔ عبدالحفیظ بلیاوی نے لغت کی جو کتاب لکھی ہے اس میں میلاد النبی، المیلاد لفظ کا جو اس نے ترجمہ کیا ہے اس ترجمے پہ ذرا غور کیجئے۔ اس نے المیلاد کا ترجمہ کیا ہے پیدائش کا دن، نمبر 1۔ نمبر 2 میں جو ترجمہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن، یوم ولادت۔ نمبر 3 میں جو ترجمہ کیا ہے کرسمس ڈے۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ مولوی عبدالحفیظ کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن جہاں لفظ میلاد کا ترجمہ کرنے کی بات آئی تو اس نے میلاد النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا۔ ہم حضرت عیسیٰ کے یوم ولادت کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو حضرت آدم سے لے کے آقائے دو عالم تک تمام نبیوں کو مانتے ہیں، ان کے یوم ولادت کو مانتے ہیں، یوم وصال کو مانتے ہیں، ان کی کتابوں کو مانتے ہیں۔ لیکن یہاں دیکھنا یہ ہے کہ جب رسول پاک سے عداوت کی بات آتی ہے تو ایک دیوبندی رسول پاک کی ولادت کا دن لکھنے کے بجائے حضرت عیسیٰ کی ولادت کا دن لکھتا ہے، اور پھر کہتا ہے ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ میلاد النبی سے اتنی نفرت کہ المیلاد لفظ کا ترجمہ کرتے ہوئے اپنے نبی کی پیدائش کا دن لکھنے کے بجائے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن لکھا جا رہا ہے۔ خیر یہ آج میرا موضوع نہیں ہے، جس دن رد وہابیہ پر بات ہوگی تو تفصیلاً بات ہوگی۔ آج تو صرف اشارہ کرنا تھا کہ ان وہابیوں کو آقائے دو عالم اور ان سے جڑی باتوں سے کتنی نفرت ہے کہ ان کی شان اور فضیلت پر اگر کوئی آیت ہے تو اس آیت کا معنی بدل دیتے ہیں، اگر کوئی حدیث ہے تو اس حدیث کو کتابوں میں چھاپنے کے بجائے اسے غائب کر دیتے ہیں اور اس کا غلط معنی بیان کرتے ہیں، اس کو من گڑت اور موضوع قرار دیتے ہیں۔ کیا محبت کا یہی تقاضا ہے؟ عقیدت کا یہی تقاضا ہے؟ کلمہ پڑھنے کا یہی تقاضا ہے؟ ہرگز نہیں۔
آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دل کھول کر ان کی شان بیان کی جائے، ان کی عظمت بیان کی جائے، ان کی رفعت بیان کی جائے، ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا جائے، اور ان کی پیدائش کے دن کو عید کے دن کے طور پر، خوشی کے دن کے طور پر منایا جائے، اور تمام مسلمانوں کو اس کی مبارکبادیاں دی جائے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے تعلق سے حضرت جابر سے میرے آقا نے فرمایا، اے جابر، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب ایک دوسری حدیث بھی ملاحظہ کیجئے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں، حالانکہ آقائے دو عالم کو خوب معلوم ہے، آقائے دو جہاں کو سب معلوم ہے، لیکن حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں، اے جبرائیل بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ ہر آدمی کو اپنا برتھ ڈیٹ معلوم رہتا ہے نا، کب پیدا ہوا وہ معلوم رہتا ہے، اگر ماں باپ نے اس کی حفاظت کی ہے تو، ورنہ بہت سے ماں باپ نہ لکھ کے رکھتے ہیں نہ یاد رکھتے ہیں، بھول بھلا کے ختم ہو جاتا ہے۔ اب آدھار کارڈ بننے کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس میں لکھتے ہیں اس سال میں یا اس تاریخ میں پیدا ہوا، اب جو لکھا دیا وہ مشہور ہو گیا۔ الغرض حضرت جبریل سے میرے آقا پوچھتے ہیں، اے جبرائیل بتاؤ تمہاری کتنی عمر ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم، اے میرے آقا مجھے نہیں معلوم کہ میری عمر کتنی ہے، ہاں چوتھے حجاب پر ایک نور چمکتا تھا، چوتھے حجاب پر 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ ایک نور چمکتا تھا، میں نے اس نور کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ ذرا 70,000 کو 72,000 سے ضرب دیجئے تو حضرت جبریل فرماتے ہیں، اے میرے آقا میں نے ایک نور جو چوتھے حجاب میں چمکتا تھا 70,000 برس کے بعد ایک بار چمکتا تھا، میں نے اس نور کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ میرے آقا زیر لب مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں جبرائیل تجھے معلوم ہے وہ نور کون ہے؟ تجھے معلوم ہے وہ نور کون سا نور تھا؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا وَالِكَ الْكَوَاكِبِ، اے جبرائیل مجھے میرے رب کی عزت کی قسم وہ نور میں تھا۔ چوتھے حجاب پر 70,000 سال کے بعد جو نور چمکتا تھا، جو ستارہ چمکتا تھا، اے جبرائیل جسے تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، خدا کے عزت و جلال کی قسم اے جبرائیل وہ نور میں تھا، وہ ستارہ میں تھا۔ اب آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے تعلق سے اندازہ لگائیے، آقائے دو عالم کا نور کب سے ہے؟ حضرت علامہ قسطلانی
مواہب لدنیا کتاب میں لکھتے ہیں اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، حضرت آدم کے اندر روح ڈالا تو حضرت آدم کو حکم فرمایا اے آدم اپنا سر اٹھائیے۔ اللہ نے جب حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا اے آدم اپنا سر اٹھائیے، فرفع رأسہ فرأى نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی سرارق العرش فقال یا ربی ما هذه النور قال هذا نور نبی من ذریتک اسمہ فی السماء احمد وفی الارض محمد ولولاه ما خلقتک ولا سمان ولا ارضا۔ لکھتے ہیں حضرت آدم نے جب اپنا سر اٹھایا فرآ نور محمد فی سرارق العرش، تو حضرت آدم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو عرش کے پردوں میں دیکھا۔ کہاں دیکھا بولیے؟ کب دیکھا؟ جب حضرت آدم نے پہلی بار اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ہمارے آقا کے نور کو عرش کے پردوں میں دیکھا۔ راہو فی سرارق العرش، عرش کے پردوں میں دیکھا۔ عرض کیا پروردگار یہ کیسا نور ہے، یہ کس کا نور ہے؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے یہ ایک نبی کا نور ہے، یہ ایک نبی کا نور ہے۔ اے آدم یہ نبی تیری اولاد میں سے ہے، تیری اولاد میں سے ہے، تیری ذریت میں سے ہے۔ اس کا نام آسمان پر احمد ہے، زمین پر محمد ہے۔ اور اے آدم اگر اس کو پیدا فرمانا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہیں کرتا، نہ آسمان کو پیدا کرتا نہ زمین کو پیدا کرتا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں کہ نہیں؟ یقیناً میرے آقا نور ہیں، اور میرے آقا اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے پہلی مخلوق ہیں۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، پھر اس نور کو اپنے قرب خاص میں رکھا، اپنی بارگاہ میں رکھا، اپنے قریب رکھا، اور جب اس دنیا میں بھیجنا ہوا تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیشانی میں رکھا، پھر حضرت آدم سے نسلاً بعد نسل منتقل ہوتا ہوا یہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکا، حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکا۔ خصائص الکبریٰ ایک کتاب ہے، اس کتاب میں لکھتے ہیں حضرت
عبداللہ کی پیشانی میں آقائے دو عالم کا نور چمک رہا تھا۔ وہ مکہ شریف میں ایک گلی سے ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ ایک حسین و جمیل عورت نے کہا، اے عبداللہ کیا آپ مجھ سے نکاح کریں گے؟ ایک عورت نے درخواست کی، اے عبداللہ آپ مجھ سے نکاح کریں گے؟ حضرت عبداللہ نے کہا، اپنے والد کو پوچھے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے والد سے اس بارے میں بات کروں گا۔ اس بیچ میں حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ پھر مکے کے راستے سے گزرتے ہیں اور وہی عورت نظر آتی ہے۔ حضرت عبداللہ اس عورت کے سامنے جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، اے خاتون کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ آج وہ عورت حضرت عبداللہ کی طرف سے اپنا چہرہ گھما لیتی ہیں اور کہتی ہیں، اے عبداللہ رأیت نورا بین عینیک وما راہ الآن۔ اے عبداللہ پہلے میں نے تیری دونوں آنکھوں کے بیچ میں ایک نور دیکھا تھا، جو نور آج مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، لہذا اب مجھے تم سے نکاح کی خواہش نہیں ہے۔ اے عبداللہ مجھے تم سے نکاح کی خواہش نہیں تھی، تمہاری پیشانی میں جو نور چمک رہا تھا میں اس نور کی دیوانی تھی، اب جب کہ وہ نور نہیں ہے تو اب مجھے تمہاری حاجت نہیں ہے۔ وہ نور حضرت آمنہ کی گود میں منتقل ہو چکا تھا، حضرت آمنہ کے شکم میں منتقل ہو چکا تھا۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ پر کئی بار یہودیوں نے جان لیوا حملے کیے، صرف اسی لیے کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں میرے آقا کا جو نور چمک رہا تھا، یہودی اپنی کتابیں پڑھ کر یہ جان چکے تھے کہ اسی نور سے آخری نبی پیدا ہونے والے ہیں، لہذا آخری نبی کی دشمنی میں وہ ان کے والد کو مارنا چاہتے تھے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں، جب میرے آقا کا نور حضرت آمنہ کے شکم میں آ گیا تو حضرت آمنہ کہتی ہیں، مجھے ہر طرف سے مبارک بادیوں کی آواز سنائی دیتی، ہر چیز کے سلام کرنے کی آواز سنائی دیتی۔ آقائے دو عالم جب حضرت آمنہ کی گود میں تشریف لے آئے تو حضرت آمنہ کہتی ہیں، میں نے ایک نور دیکھا اور اس نور میں نے شام کے محلات دیکھ لیے، میں نے ایک نور چمکتا دیکھا اور اس نور کی روشنی میں شام کے محلات نظر آ گئے۔